احمد شاہ ابدالی اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ دہلی شہر میں داخل ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو دہلی کے تخت و تاج پر بیٹھنے کی کوئی آرزو نہ تھی۔ مغل سلطنت کے حکمران بھی جانتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی دہلی کے تخت پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا ان میں سے کئی نے مطالبہ کیا کہ موجودہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کو برطرف کر کے کسی اور کو مغل سلطنت کا ہندوستان میں شہنشاہ بنا دیا جائے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے کسی بھی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ مغل شہنشاہ عالمگیر کو کسی بھی الزام میں تخت سے اتارا نہیں جا سکتا۔ حکومت کے کاروبار چلانے میں تو وزیر غازی الدین ذمہ دار تھا، جس نے ہم سے صلح کر لی، لہٰذا عالمگیر ثانی پر کسی قسم کا الزام دھرا نہیں جا سکتا۔ اس بنا پر ہندوستان کی سلطنت پر شہنشاہ کی حیثیت سے عالمگیر ثانی کو بحال رکھتا ہوں۔ یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے خود شہنشاہ عالمگیر کو پیغام بھیجا کہ میں ہندوستان کی سلطنت آپ کو عطا کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ تعلق اور واسطہ ہے۔ آپ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیے۔ دوسرے روز شاہ عالمگیر ثانی اپنے کچھ مشیروں کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے ملنے کے لیے نکلا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے خیمے سے نکل کر شہنشاہ عالمگیر ثانی کا استقبال کیا اور اپنے لشکر میں عالمگیر ثانی کو خوش آمدید کہا۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے عالمگیر ثانی کو اپنی مسند پر اپنے برابر بٹھایا، رسمی مزاج پرسی کے بعد اسے صلح کی مبارکباد دی اور بڑی شفقت اور بڑے پیار سے عالمگیر ثانی کو مخاطب کر کے کہا، میرے بھائی، میرے عزیز، ہندوستان کا تخت و تاج آپ کو مبارک ہو۔ میں تو چند دنوں کے لیے آپ کے یہاں مہمان ہوں، پھر یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد دونوں بادشاہوں نے دوستانہ ماحول میں کھانا کھایا۔ دوران گفتگو شاہ عالمگیر ثانی نے اپنے سابق وزیر غازی الدین کے ناشائستہ اطوار کی احمد شاہ ابدالی سے شکایت کی۔ احمد شاہ ابدالی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمگیر ثانی سے کہا کہ آپ غازی الدین کو معاف کر دیں، اس لیے کہ میں بھی اسے معاف کر چکا ہوں، اور وعدے سے پھر جانا ایک بادشاہ کے لیے سزاوار نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ پائیدار دوستی کے نشان پر دونوں بادشاہوں نے پگڑیاں تبدیل کیں۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالمگیر ثانی کو بیش قیمت خلعت، سنہری ٹوپی، عقاب کے پروں کا کلگی، منکش چوغا اور سونے سے بھرا ہوا ڈھال پیش کیا۔ نئے وزیر نجیب الدولہ کو بھی خلعت عطا کی گئی۔ اس کے بعد شام کے قریب مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ سے واپس شہر میں آ گیا تھا۔ دوسرے روز احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے قلعے میں داخل ہو کر قلعہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لہٰذا دہلی کے کوتوال نے شہر میں منادی کرا دی کہ احمد شاہ ابدالی شہر سے ہوتا ہوا قلعے میں داخل ہوگا۔ بہرحال احمد شاہ ابدالی پڑاؤ سے نکل کر دہلی کے شاہی قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی نے مسجد فتح پوری کے پاس آ کر احمد شاہ ابدالی کا استقبال کیا اور توپوں کی سلامی سے احمد شاہ ابدالی کی آمد کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر لوگ اپنے گھروں میں دبک گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہندوستان کا مصروف ترین شہر اجڑ چکا ہو۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی کو دولت جمع کرنے کا خیال آیا۔ سب سے پہلے سابق وزیر غازی الدین کو طلب کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ اس کی حویلی میں جس قدر نقد اور جواہرات ہیں وہ اسے پیش کرے۔ غازی الدین نے پہلے تو پس و پیش سے کام لیا، لیکن جب اس کی حویلی کی تلاشی لی گئی تو اس کے یہاں سے 1 کروڑ روپے کے جواہرات اور 3 لاکھ اشرفیاں برآمد ہوئیں، جبکہ ایک اشرفی 16 روپے کے برابر تھی۔ اس کے بعد نجیب الدولہ کی باری آئی۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کو 2 کروڑ روپے ادا کرنے کے عوض مغل شہنشاہ کی وزارت حاصل کی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے کہا کہ وہ 2 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ پہلی قسط کے طور پر ادا کرے، لیکن نجیب الدولہ بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا ابھی اس کے پاس یہ رقم نہیں، جلد ہی وہ اس رقم کا انتظام کر دے گا۔
احمد شاہ ابدالی نے اس کی حویلی کی تلاشی لینے کا حکم دیا، لیکن جب اس کے یہاں سے کچھ نہ نکلا تو نجیب الدولہ کو احمد شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ احمد شاہ نے حکم دیا کہ جب تک یہ رقم ادا نہ کرے اسے ڈنڈوں سے پیٹا جائے۔ نجیب الدولہ چونکہ میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم کا بھتیجا تھا، لہٰذا مغلانی بیگم کو اس پر رحم آیا اور سابق وزیر کو احمد شاہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ نجیب الدولہ کو پٹنے سے بچائے۔ غازی الدین سمجھ گیا کہ احمد شاہ ابدالی کی صورت میں ان پر جو مصیبت آئی ہے وہ ساری آپس کی نا اتفاقی کی بنا پر ہے، لہٰذا وہ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور نجیب الدولہ کو چھوڑ دینے کی سفارش کی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے تو اس نجیب الدولہ سے مطلوبہ رقم چاہیے، سختی سے ملے یا نرمی سے۔ مجھے تو اطلاع ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے جسے یہ ادا کرنے سے پس و پیش کر رہا ہے، اور اگر اس نے خزانے کا پتہ نہ دیا تو میں اسے کوڑے مارنے کی سزا دوں گا۔ نجیب الدولہ کو جب خبر ہوئی کہ اسے کوڑے لگنے والے ہیں تو اس نے اگل دیا کہ خزانہ اس کی ماں کے پاس ہے۔ ماں شعلہ پوری بیگم کو طلب کیا گیا تو اس نے ایک حویلی کا پتہ دیا جس میں خزانہ دفن تھا، لہٰذا اس حویلی کی کھدائی کے لیے احمد شاہ ابدالی نے اپنے کارکن بھجوا دیے۔ جب اس حویلی کی کھدائی کی گئی تو اس میں سے 1.5 کروڑ روپیہ نقد اور جنس کی صورت میں نکلا۔ اس کے علاوہ کھدائی کے دوران ہیرے، موتی، جواہرات، قالینوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ مزید یہ کہ سونے اور چاندی سے مرصع عصاؤں کے علاوہ قائد اعظم سونے کی 200 موم بتیاں بھی برآمد ہوئی تھیں جنہیں احمد شاہ ابدالی نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت سے جس قدر یہ خاندان جمع کرتا رہا تھا ان سب چیزوں پر احمد شاہ ابدالی نے قبضہ کر لیا۔ وزراء کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے دوسرے حکمران طبقے کا بھی رخ کیا، ان کے بھی گھروں کی تلاشی لی۔ ہر صاحب استطاعت شخص سے تاوان جنگ موصول کیا گیا۔ لوگوں نے تاوان جنگ ادا کرنے کے لیے اور سزا سے بچنے کے لیے زیورات، برتن اور کپڑے تک فروخت کر دیے۔ اب حالت یہ تھی کہ ان چیزوں کو خریدنے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ سونا 8 سے 10 روپے تولہ تک ہو گیا تھا، چاندی کا نرخ 8 آنے فی تولہ تھا، برتن روپے کی 3 سیر بکنے لگے تھے۔ حکمران طبقے کے کچھ لوگ جو تاوان جنگ ادا نہ کر سکے انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ سزائیں دی گئیں اور کچھ لوگ ان سزاؤں کی تاب نہ لا کر چل بھی بسے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں تاوان نہ ادا کرنے کی سزا یہ ملی کہ ان کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ بہرحال دہلی میں اس دھاروگیر سے کوئی نہ بچ سکا، تاہم اس دھاروگیر سے میر منو کی بیوی مغلانی بیگم محفوظ رہی اور احمد شاہ ابدالی نے اسے جالندھر کے علاوہ جموں اور کشمیر کے علاقے جاگیر کے طور پر عنایت کر دیے۔ اس کے بعد دہلی میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا سکہ جاری کیا گیا۔ یہ سکہ لاہور اور قندھار سے جاری ہونے والے سکوں سے بالکل مشابہ تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے مغل شہنشاہ سے اپنے تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے بیٹے تیمور کے لیے کسی شہزادی کا رشتہ طلب کیا۔ شاہ عالمگیر ثانی نے اس رشتے کی منظوری دے دی اور اپنی بیٹی گور افروز بانو کی شادی احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور سے کر دی۔ عالمگیر ثانی سے سرہند کا علاقہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دیا گیا۔ اس شادی کے موقع پر احمد شاہ ابدالی نے 20,000 روپے نقد، کپڑوں کے 20 تھان، مٹھائی کے 20 ٹوکرے شاہ عالمگیر ثانی کی خدمت میں پیش کیے۔ اس طرح شاہ عالمگیر ثانی کی بیٹی گور افروز بانو اور احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور مرزا کی شادی ہو گئی تھی۔ اس شادی کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم کی لڑکی عمدہ بیگم کی شادی بھی اس کے منگیتر اور سابق وزیر غازی الدین سے کر دی۔ حنا بندی اور نکاح کی رسم خود احمد شاہ ابدالی نے ادا کی اور اپنے پاس سے 5,000 روپے نقد اور اپنی شال بھی عطا کی۔ جب یہ شادی ہو چکی تو احمد شاہ ابدالی نے مغلانی بیگم کی بیٹی عمدہ بیگم کے شوہر غازی الدین کو بھی اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے نقد، 2 ہاتھی، 4 گھوڑے اور بلند خان کا خطاب بھی عطا کیا۔ یوں احمد شاہ ابدالی دہلی میں ہر معاملہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق طے کرنے میں کامیاب رہا تھا۔
دہلی کے معاملات کو طے کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے سب سے پہلے اپنے قاصد مراٹھوں کی طرف بھجوائے اور انہیں اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے کی ترغیب دی۔ مراٹھوں کا لشکر اس وقت دہلی کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس لشکر کا اصل جرنیل تو مراٹھوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا بھائی رگھوناتھ راؤ تھا، لیکن جب رگھوناتھ راؤ نے یہ دیکھا کہ دہلی کے حکمرانوں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان صلح ہو گئی ہے تو وہ اپنے ایک جرنیل مانک شور کو اپنے لشکر کا کماندار بنانے کے بعد واپس پونا کی طرف چلا گیا اور اپنے جرنیل مانک شور کو رگھوناتھ نے حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت احمد شاہ ابدالی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرے، اس لیے کہ مرہٹے ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کی مغل سلطنت اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان صلح ہو۔ وہ تو چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی کے خلاف جنگ کی جائے اور اسے ہندوستان سے نکال باہر کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی کو نکالنے کے بعد مرہٹے مغل سلطنت پر حملہ آور ہو کر اس پر بھی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا جب احمد شاہ ابدالی کے قاصد مراٹھوں کے لشکر میں پہنچے اور لشکر کے سپہ سالار مانک شور کو احمد شاہ ابدالی کا پیغام دیا تو مانک شور نے بڑے سخت الفاظ میں احمد شاہ ابدالی کی تابعداری اور فرمانبرداری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قاصدوں کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ احمد شاہ ابدالی سے کہہ دیا جائے کہ یہ مغل سلطنت نہیں کہ جو پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے سامنے آ گرے گی، اور اگر کھلے میدانوں میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو مرہٹے اسے دن کے وقت تارے دکھا دیں گے، اسے ایسے ناکوں چنے چبھائیں گے کہ احمد شاہ ابدالی کابل کی طرف بھاگنے کے لیے راہیں تلاش کرتا پھرے گا۔ یہ پیغام جب احمد شاہ ابدالی کو پہنچا تو احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ مراٹھوں کی طرف سے یہ جواب ملنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے قاصد بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کی طرف روانہ کیے، جو لاہور کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اسے بھی احمد شاہ ابدالی نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے کی ترغیب دی، جو قاصد احمد شاہ ابدالی نے جواہر سنگھ کی طرف بھجوائے تھے، انہوں نے بھی واپس آ کر ویسا ہی جواب دیا۔ احمد شاہ ابدالی کو ویسا جواب سنایا جو اسے مرہٹوں کی طرف سے ملا تھا۔ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے بھی احمد شاہ ابدالی کی فرمانبرداری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور احمد شاہ ابدالی کو کھلے میدانوں میں جنگ کی دعوت دے ڈالی تھی۔ اس صورتحال میں احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ شاہ ولی خان، جان خان پوپلزئی اور برخودار خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب یہ چاروں احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں آئے تو احمد شاہ ابدالی نے ان سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو احمد شاہ ابدالی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے رفیقان کار، تم جانتے ہو ہم نے باری باری مراٹھوں اور بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے کو فرمانبرداری کا پیغام دیا تھا، لیکن انہوں نے ہماری فرمانبرداری اختیار کرنے کے بجائے ہمیں جنگ کی دعوت دے دی ہے اور ہم ان کی اس مبازرت آرائی کو قبول کر چکے ہیں۔ سنو میرے عزیزو، پہلے مرہٹوں کے خلاف صف آرائی کی جائے گی۔ میں یہاں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرہٹے اور بھرت پور کا راجہ سورج مل ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں اور وہ جنگ میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے بھی تو اس کا بھی ہم بندوبست کر رکھیں گے۔ میرے ساتھیوں، لشکر پہلے ہی 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلے شاہ پسند حرکت میں آئے گا، اس کے ذمہ مراٹھوں پر ضرب لگانے کا کام لگایا جائے گا۔ جس وقت شاہ پسند مراٹھوں پر حملہ آور ہوگا اس وقت شاہ ولی خان اور جہان خان اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ مرہٹوں کے دائیں اور بائیں طرف اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ پھیل جائیں گے تاکہ ان اطراف میں مرہٹوں کو کوئی مدد اور کمک نہ پہنچنے پائے اور نہ ہی وہ اس سمت سے شاہ پسند سے بھاگ کر اپنی جانیں بچا سکیں۔ لشکر کا چوتھا حصہ میری کمانداری میں ہوگا اور برخودار خان میری کمانداری میں کام کرے گا۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ اس بات پر نگاہ رکھوں گا کہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کا لشکر مرہٹوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو میں اپنے لشکر کے ساتھ جواہر سنگھ پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اس طرح ہم ایک وقت میں دونوں دشمنوں سے نپٹ سکیں گے، اور اگر جواہر سنگھ حرکت میں نہ آیا
تو میں بھی خاموش رہوں گا، اس لیے کہ پہلے مرہٹوں کا قلعہ کما کریں گے اور انہیں برباد کرنے کے بعد جوار سنگھ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں تم سے کسی کو کوئی شک اور شبہ ہو تو بولے۔ جب عبداللہ، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخودار خان میں سے کوئی نہ بولا تو احمد شاہ ابدالی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری خاموشی یہ بتاتی ہے کہ تم میری تجویز سے پوری طرح متفق ہو۔ اب اپنے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤ، یہاں سے کوچ کریں اور مرہٹوں پر ضرب لگائیں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخودار خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے۔ اپنے لشکر کی روانگی سے قبل محتاط طریقہ اپناتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے یہ کام کیا کہ اپنے جاسوس اور طلائیہ گر دستے اپنے اطراف میں پھیلا دیے تھے۔ یہ طلائیہ گر دستے اور جاسوس ایسے خونخوار تھے کہ جہاں کہیں بھی انہیں دشمن کا کوئی جاسوس یا مخبر ملتا اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیتے۔ یہ کام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کا لشکر حرکت میں آیا تھا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ سیدھا مرہٹوں کے لشکر کی طرف بڑھا، جس کی کمانداری سکھ مرہٹوں کا ایک نامور جرنیل مانک شور کر رہا تھا، جبکہ جہان خان اور شاہ ولی خان کافی فاصلہ رکھ کر مرہٹوں کے لشکر کے دائیں بائیں پہلوؤں پر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مرہٹوں کو صرف یہی خبر ہونے پائی تھی کہ شاہ پسند ان کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ انہیں ان کے مخبر اطلاع نہ کر سکے تھے کہ ان کے اطراف میں شاہ ولی خان اور جہان خان بھی اپنے لشکروں کے ساتھ پھیل چکے ہیں، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی نے جو اپنے جاسوس اور طلائیہ گر دستے روانہ کیے تھے انہوں نے مرہٹوں کے جاسوسوں کو پکڑ کر ان کا صفایا کر دیا تھا، لہٰذا مرہٹوں کو صحیح خبریں نہ پہنچ پا رہی تھیں۔ عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے سامنے آیا تو مرہٹوں کا جرنیل مانک شور بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس قدر لشکر کو لمحوں کے اندر وہ اپنے سامنے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ اس خوش فہمی کے تحت مانک شور نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی۔ مانک شور کی سرکردگی میں مرہٹے، جو بڑے خونخوار اور تلوار کے دھنی خیال کیے جاتے تھے، دشت جنوب میں آندھیوں کے حریف تعصبات کی سرسر موت کی کھلی آغوش کی طرح عبداللہ اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ وہ عبداللہ کی اگلی صفوں پر زہر بری فضاؤں میں ہسیان میں ڈوبی ہوئی انسانیت کی اوریانی کی طرح حملے کر رہے تھے۔ دوسری طرف عبداللہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑا محتاط اور مستعد تھا۔ مرہٹوں کے اس حملے کو کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے روکا۔ مرہٹے عبداللہ کے مقابلے میں تعداد میں بہت زیادہ تھے، لہٰذا عبداللہ کسی طریقے، کسی جنگی چال کے تحت انہیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ عبداللہ نے جب اندازہ لگایا کہ حملہ آور ہونے میں مرہٹوں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا ہے اور یہ کہ اپنی پوری قوت لگانے کے باوجود بھی وہ اس کی صفوں کے اندر گھسنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تب عبداللہ نے اپنے چہرے سے صبر و تحمل کی کرنوں کا نقاب اتار پھینکا تھا۔ بحر کے طوفان کی طرح وہ حرکت میں آیا، دفاع سے نکل کر وہ جارحیت پر اتر آیا اور مرہٹوں پر وہ دہکتی ہواؤں، سلگتی فضاؤں، وقت کے کرب مسلسل، ہزاروں سماعتوں کے مکروہ آوازوں، صحرا میں نفرتوں کے سیلاب اور اس آگ کی طرح حملہ آور ہوا تھا جس میں بحر و بر سبھی ابل اور پگھل پڑے۔ دونوں طرف سے زوردار حملوں کی بنا پر دہلی کے نواب میں میدان جنگ عجیب سی کیفیت اختیار کر چکا تھا۔ لگتا تھا آسمان کی گردش، دھواں زدہ زمین کے کرا اور لرزتے کامتے سانسوں میں قضا کی زنجیریں کھڑکھڑانے لگی ہو۔ کافی دیر تک یہ ہولناک جنگ جاری رہی۔ میدان جنگ کے بائیں طرف اپنے لشکر کے ساتھ جہان خان اور دائیں طرف شاہ ولی خان بڑی بے چینی سے جنگ کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے مخبر جنگ کے لمحہ لمحہ کی خبریں ان تک پہنچا رہے تھے۔ دوسری طرف عقب میں احمد شاہ ابدالی بھی بڑی بے چینی اور شدت کے ساتھ جنگ کے نتائج کا منتظر تھا۔ اس کے طلائیہ گھر دستے بھی مرہٹوں کے ساتھ عبداللہ کی جنگ کے ایک ایک ساتھ کی خبریں اس تک پہنچا رہے تھے۔ میدان جنگ مرکب جہل کا فطور بنا رہا۔ مرہٹے، جو ہندوستان کی سرزمین میں اپنی تیغزنی اور اپنی شجاعت اور تحور میں اپنے آپ کو بے مثال اور ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے،
ان کا ارادہ تھا کہ وہ وقت کے دام میں کسی کو زاگر کی طرح طوفانی انداز میں حرکت کرتے ہوئے عبداللہ اور اس کے لشکریوں کو اپنے سامنے سے مار بھگائیں گے، لیکن ان کی ہر امید، ہر تمنا ناکام و نامراد ہوئی تھی، اس لیے کہ عبداللہ نے ان پر زندگی کے سفیر، اجالوں کے ضمیر، صبح کے بشیر کی طرح ضربیں لگاتے ہوئے بہت جلد ان کی حالت ابتر کر دی تھی۔ عبداللہ اور اس کے تیز حملوں کے سامنے مرہٹوں کے سارے ولولے اور عزائم اب دھواں دھواں ہو کر رہ گئے تھے۔ مرہٹے اب جنگ میں عبداللہ اور اس کے لشکریوں کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ مرہٹوں کے جرنیل مانک شور نے جب اپنے لشکر کی بکھرتی ہوئی حالت کا اندازہ لگا لیا تو چپ چاپ اس نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا۔ جو ہی مرہٹے پسپا ہوئے، عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ان پر چڑھ دوڑا۔ ایسے زوردار حملے کیے کہ ہزاروں مرہٹوں کو اس نے کاٹ کے رکھ دیا۔ جو بچے اور بھاگ نکلے ان کا اس نے تعاقب شروع کر دیا تھا۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا۔ اکثر مرہٹوں کو عبداللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان بھاگ نکلنے والوں میں مرہٹوں کا جرنیل مانک شور بھی شامل تھا۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور مرہٹوں کے پڑاؤ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی جہان خان شاہ ولی خان کو بھی عبداللہ کی اس شاندار فتح اور مرہٹہ جرنیل مانک شور کی بدترین شکست کی خبر پہنچ گئی تھی، لہٰذا ان تینوں نے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ عبداللہ کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے پڑاؤ کی ہر شے سمیٹ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان اور جان خان بھی اپنے لشکروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور عبداللہ کے لشکر کے اطراف میں ان کے لشکروں نے پڑاؤ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی کا استقبال کرنے کے لیے عبداللہ جب اس کے سامنے آیا تو عبداللہ کو احمد شاہ ابدالی نے گلے سے لگا لیا، اس کی پیشانی چومی۔ پھر احمد شاہ ابدالی عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، پنجاب کے ان کھلے اور وسیع میدانوں میں تو نے کیا خوب اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھنے والے مرہٹوں کے نفس کی امیدوں میں خار بدامہ پسپائیاں، ان کے خیالات کے ہجوم میں زہر اگلتی پستیاں بھر کے رکھ دی ہیں۔ میرے بیٹے، میں تیری اس کارگزاری کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے نقدی کی بھاری تھیلی نکالی اور عبداللہ کے گھوڑے کی خرجین میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، بیرم خان کے محترم اور عزیز بیٹے، یہ تمہاری اس شاندار فتح کا انعام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنے پہلو میں آ کر کھڑے ہونے والے شاہ ولی خان، جہان خان اور برخودار خان کی طرف کچھ دیر دیکھتا رہا۔ پھر وہ شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، آج اور ابھی تیز رفتار قاصد قندھار روانہ کرو اور حکم جاری کرو کہ میری واپسی تک قندھار کے شاہی محل کے اطراف میں 2 بہترین سکونتی مکان تعمیر ہونے چاہیے، ایک شاہ پسند کے لیے اور دوسرا اس کے چچا زاد بھائی قاسم خان کے لیے، جو اب تمہارا داماد بھی ہے۔ احمد شاہ کا یہ فیصلہ سن کر شاہ ولی خان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ پھر بولا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے رفیقان، اپنے اپنے لشکروں کو یہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دو۔ چند یوم تک لشکری یہاں آرام کریں گے۔ تازہ دم ہونے کے بعد پھر ہم بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کے لشکر کی طرف حرکت میں آئیں گے۔ جنگ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم نے مرہٹوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس طرح ہمیں امید ہے کہ ہم جواہر سنگھ کا اس کی راجدھانی تک تعاقب کر سکیں گے۔ اب تم لوگ اپنے لشکروں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دو۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم سنتے ہی شاہ ولی خان، جہان خان اور برخودار خان پیچھے ہٹے اور لشکروں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے رہے تھے، جبکہ عبداللہ کے حصے کا لشکر پہلے ہی وہاں خیمہ زن ہو چکا تھا۔ حسین اور پرجمال کامنی اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ ہانکتی ہوئی بھرت پور کے شاہی محل میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی محل کے محافظ اس کا گھوڑا پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکے تھے۔ ساتھ ہی محل میں اس کی آمد کا شور مچ گیا۔
جس وقت سائس اس کا گھوڑا پکڑ کر استبل کی طرف لے جا رہے تھے، اسی وقت محل کے اندرونی حصے سے کامنی کا باپ سورج مل اور اس کی ماں رام کلی بھی نکل آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی کامنی بھاگی اور باری باری ان سے گلے ملی تھی۔ پھر وہ دونوں کامنی کا ایک ایک بازو تھامے محل کے اندر لے گئے۔ کامنی کے ماتا اور پتا اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ دونوں نے کامنی کو اپنے پاس بٹھایا۔ پھر کامنی کا باپ سورج مل بڑی شفقت بڑے پیار سے کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، تو نے 2 سال کا عرصہ ہم سے جدا رہ کے گزارا۔ وہ عرصہ ہم دونوں میاں بیوی نے کیسے کاٹا اس کا مت پوچھو بیٹی۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ تمہارے انتظار میں گزارنا مشکل اور دوبر ہو رہا تھا۔ پر یہ تو کہو کہ تم نے مخبروں کے ذریعے یہ اطلاع بھیجی تھی کہ تم احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند کو اپنا اسیر اور قیدی بنا کر اپنے ساتھ لاؤ گی، لیکن میری بیٹی، میں دیکھتا ہوں کہ تم اکیلی آئی ہو۔ جواب میں کامنی نے احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے نکلنے، عبداللہ کو اپنا اسیر بنانے اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے سارے واقعات اپنے ماں باپ کو تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ اس پر سورج مل کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں بیٹی، اگر تم اسے اپنا قیدی اور اسیر بنا کر ساتھ نہیں لا سکی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم تو میری بیٹی اس پر بھی شکر گزار ہیں کہ تم احمد شاہ ابدالی کے لشکر سے اپنی جان کی سلامتی کے ساتھ واپس اپنے راج محل پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے بھرت پور کا راجہ سورج مل خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کا ایک پہرے دار اندر آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، میدان جنگ کی طرف سے ایک مخبر آیا ہے اور وہ آپ سے کوئی اہم خبر کہنا چاہتا ہے۔ سورج مل اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پہرے دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس مخبر کو فوراً اندر بھیجو تاکہ میں جانوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ پہرے دار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مخبر کو اپنے ساتھ لے کر اندر آیا اور سورج مل کے استفسار پر وہ مخبر کہنے لگا، مہاراج، میں یہ بری خبر لے کر آیا ہوں کہ احمد شاہ ابدالی کے جرنیل عبداللہ نے، جسے شاہ پسند بھی کہا جاتا ہے، پنجاب کے کھلے اور وسیع میدانوں میں مرہٹوں کو بدترین شکست دی ہے۔ مرہٹوں کے لشکر کا جرنیل مانک شور بڑی مشکل سے شاہ پسند کے ہاتھوں اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد مہاراج، اب احمد شاہ ابدالی کا یہ جرنیل آپ کے بیٹے جواہر سنگھ کا رخ کرے گا۔ یہ خبر سنتے ہی سورج مل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیٹی کامنی کی طرف بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کامنی میری بیٹی، تم دونوں ماں بیٹی اب آپس میں گفتگو کرو، میں جاتا ہوں اور جواہر سنگھ کو یہاں سے مزید کمک روانہ کرنے کے انتظامات کرتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کا جرنیل شاہ پسند میرے بیٹے جواہر سنگھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو میرے بیٹے کے پاس اس قدر لاؤ لشکر ہونا چاہیے کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے اس جرنیل کو شکست دے کر اور اس کا سر کاٹ کر اپنی راجدھانی میں لوٹے۔ اس کے ساتھ ہی سورج مل بڑی تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا۔ سورج مل کے جانے کے بعد کامنی کی ماں رام کلی تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی اور کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کامنی میری بیٹی، اگر تو برا نہ مانے تو ایک بات میں تجھ سے پوچھوں۔ اس پر کامنی نے چونک کر اپنی ماتا رام کلی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، پوچھو ماتا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری بات کا برا کیوں مانوں گی؟ اس پر رام کلی کہنے لگی، دیکھو میری بیٹی، جس وقت آنے والے مخبر نے احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند سے متعلق خبر دی تھی کہ اس نے مرہٹوں کے جرنیل مانک شور کو شکست دی ہے، اس وقت تیرے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور جس وقت تیرا باپ یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ جواہر سنگھ کو کمک روانہ کرنی چاہیے تاکہ وہ احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند کا سر کاٹ کر اپنی راجدھانی میں لوٹے، اس وقت تیرے چہرے پر دکھ اور افسردگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ بیٹی، کیا میں ان تاثرات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اپنی ماں کی بات سن کر کامنی چونک پڑی۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی،